ماہ رمضان المبارک کی بڑی رات کا بڑا وظیفہ آج ہے 27 رمضان المبارک کی طاق رات اور دن ہوگا جمعے کا دن۔ یہ عمل رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہتر یہی ہے کہ اس عمل کو آج طاق رات میں پڑھ لیں، کیونکہ اس رات میں جو شخص یہ عمل کرتا ہے یا دن میں یہ عمل کرتا ہے، پورے سال کے اس کے دن پھر جاتے ہیں، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ لوگ ہر سال اس دن اور اس رات کا انتظار کرتے ہیں، اور جس کو یہ عمل مل جاتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جو اپنی بات کو اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، جو آج اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے سب گھر والوں کے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، بس یوں پڑھ لے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، سب اس طرح پڑھتے جائیں، مقدر اسی وقت سنورتا جائے گا، کیونکہ آج اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، آج اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ بزرگوں کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں یہ رات ایسے سمجھیں دولت کی کنجی کی رات ہے، مقدر بدلنے کی رات ہے، تقدیریں بدلنے کی رات ہے، قسمت سنوارنے کی، نصیب کھولنے کی رات ہے۔ اس عمل کی ترتیب کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان یوں تو تمام کا تمام ہی مبارک ہے، مگر لیلۃ القدر جس کو شب قدر بھی کہتے ہیں، سارے رمضان کی سردار رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترے ہوئے ہیں، جبرائیل امین پورا ایک لشکر لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، جس کو عبادت میں دیکھتے ہیں، جس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے لیے فرشتے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے جو لوگ یا ربنا کا یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ فرشتے جبرائیل اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جو یا ربنا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا عمل کی ترتیب کو سمجھیے گا۔ اس رات کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس رات کو ہرگز سستی میں، غفلت میں نہ گزاریے گا، ورنہ سوائے پچھتاوے کے بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ناظرین، سب سے پہلے باوضو ہو کر مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح تک اس کا وقت رہتا ہے۔ یہ عمل تو ویسے دن میں بھی کیا جا سکتا ہے، رات کو اگر نہ کر سکیں تو دن میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اور جو اس کو کرتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ کو اس رات کی خاص دعا بھی بتاتی ہوں۔ وہ دعا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد بندہ جو زبان سے نکالتا ہے، اللہ وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب جو بھی آپ مانگیں گے، اولاد نہیں تو اولاد مانگ لیں، رزق نہیں تو رزق مانگ لیں، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات مانگ لیں، غریب ہیں تو امیری مانگ لیں، فقیری ہے تو بادشاہی مانگ لیں، گھر نہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی نہیں تو گاڑی مانگ لیں، جو کچھ آج مانگتے جاؤ گے اللہ تمہیں عطا کرتا جائے گا، کیونکہ اس رات میں شام سے صبح تک بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ملائکہ اور ارواح آسمان سے عبادت کرنے والوں کی ملاقات کے لیے زمین پر اترتے ہیں، فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس رات میں لذت ہے اور کیفیت پیدا ہوتی
ہوتی ہے۔ دوسری راتوں کی عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس رات میں عبادت کرنے سے مزہ آتا ہے، کیونکہ اس رات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام نے جو کئی سال سے ملح تھا، آپ کو بتایا کہ میں نے دریا میں ایک عجیب بات دیکھی ہے جس سے عقل حیران ہے۔ وہ عجیب بات یہ ہے کہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں دریائے عشورہ کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس وقت وہ رات آئے مجھے اطلاع دینا تاکہ میں معلوم کروں وہ کون سی رات ہے۔ جب یہ رات آئی قدر کی تو غلام نے اپنے آقا کو بتایا، اور وہ رات یہ ہے کہ جس میں دریائے عشورہ کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو شب قدر کی رات ہے، یہ تو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین کی طرف اتر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے کوئی میری بارگاہ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی اولاد مانگنے والا اولاد دے دوں، کوئی رزق مانگنے والا رزق دے دوں۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے، بندہ جو جو مانگتا جاتا ہے اللہ اپنے بندے کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا باوضو ہو کر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ ناظرین، عمل کی ترتیب کو غور سے سمجھیے گا۔ آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے عمل کو مکمل سمجھ کے اس رات کی برکتیں حاصل کر لیں، اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس عمل کو کر سکیں۔ اب آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 27ویں روزے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 27 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔
ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ درود پاک پڑھا اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا۔ اب آپ پڑھیں گے سورہ کوثر۔ یہ سورہ کوثر دیکھنے میں مختصر سی قرآن کی صورت ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے پورے قرآن کا نچوڑ ہے یہ صورت، کیونکہ اس کے اندر خوشخبری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ حضور کی رسالت کی تکمیل کا ذکر ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ کی غیبی مدد حاصل کرتا ہے، اللہ سے خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے ہر بیماری سے شفا اس کو مل جائے گی۔ جو بندہ پڑھے گا اس کا دل منور اور روشن ہو جائے گا۔ دیکھنے میں یہ مختصر سی سورت لیکن آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گی۔ آپ کے راستے کے تمام حجاب ہٹ جائیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ کے راستے کی تمام مشکلات ہٹ جائیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اس سورہ مبارکہ کے ذریعے برکتیں ملتی ہیں، جو آج اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ بندہ ہر قسم کی مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ جو آج رات اس عمل کو کر لیتا ہے پورا سال اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں غیب سے ملتے رہتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا اس کا فضل، اس کی رحمت تمہارے اوپر برسے گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، بالکل مختصر سی تعداد کا یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کی رحمتیں تمہارے اوپر آج ایسے برسیں گی کہ جیسے برسنے کا حق ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، درود پاک پڑھا، تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھی، اور اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ سے اس طرح مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرنے والی ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بندوں کے اوپر ہر وقت موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس ترتیب کے ساتھ آپ مانگیں گے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ آپ اپنے رب سے کہیں گے، بے انتہا عطا کرنے والے مجھے بھی عطا کر دے، میں فقیر ہوں مجھے غنی کر دے، میں تیرے در کا سوالی ہوں میری خالی جھولی کو بھر دے۔ وہ اسم مبارک کیا ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اس سے جو مانگتا ہے وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، جتنا بھی اس سے کوئی مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور اس کی عطا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر وقت وہ دیتا ہے، کسی کو کبھی اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، ہر وقت اس کے خزانے بھرے ہوتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ عمل کرنے والے کی جیب اور گھر کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا، بار بار مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی اکتاتی نہیں ہے، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ درگزر فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے کرم کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ اس کا کرم ہر وقت برستا رہتا ہے، جو اس تصور کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے اس کو نیک اخلاق بنا دیتا ہے، نیک مزاج بھی کر دیتا ہے۔ جن بچوں کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں وہ لوگ یہ عمل کریں، بچوں کے اخلاق درست ہو جائیں گے۔ پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پلا دیتے ہیں تو بیماری سے شفا مل جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہمیشہ ذلت اور رسوائی
کمائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن آج یہ عمل کر لیں، ایک دن میں ہی معزز کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا جو محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر مقام پر اس کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ دوسروں کی نظر میں ہمیشہ کے لیے باعزت ہو جاؤ گے۔ جو بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اپنے ذہن میں اپنی حاجت کو تصور کرتے ہوئے اس عمل کو کرے گا تو اس کی تمام حاجتیں بشرطیہ یقین کامل کے ساتھ کرے، آج اس کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ اپنے حق میں کرے یا کسی کے لیے کرے، اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی آج کی رات تاک رات میں ہماری ایک خصوصی دعا ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھیے، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ اس رات میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی اور ہماری خصوصی دعا ہوگی، تنگ دست اور افلاس کا خاتمہ ہوگا اس عمل کے ذریعے۔ اگر ان ساری چیزوں کا خاتمہ چاہتے ہو تو آج اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی، مقدر پہلے سنور چکا ہوگا، رزق کے دروازے پہلے کھل چکے ہوں گے، ہر طرح سے مالا مال پہلے ہو چکے ہوں گے۔ دن میں کریں گے تو رات آنے تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر اللہ دنیا کی حسد بھری نظر سے بھی تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ جو امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابی مل جائے گی اور ہمیشہ وہ اپنے ہر مقصد میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ والدین بھی کرتے ہیں تو ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اگر آج تمہاری 70 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ میرے اور آپ کے پاس کمی ہو سکتی ہے لیکن وہ رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کائنات کا مقدر سنوارنے والا ہے، کائنات کی قسمتوں کو بدلنے والا رب ہے۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے یہ اسم مبارک ہے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اے کرم کرنے والے، یا کریمو، اس اسم مبارک کو آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تعداد کی کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی، ان باتوں کا بس آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو ترتیب بتا رہی ہوں، جو ترتیب پہلے بتائی ہے اس کو پہلے پڑھا جائے گا، جو ترتیب بعد میں بتائی ہے اس کو بعد میں پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ورد کرنا ہے، وہ میں آپ کو ترتیب عرض کرتی ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ورد کرنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بادشاہت مانگنی ہے، اللہ کا کرم مانگنے کے بعد اس کے بعد بادشاہت مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی ہر چیز کا بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور آپ نے اسی طرح اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پکارنا ہے؟ آپ پکاریں گے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اے بادشاہوں کے بادشاہ مجھے بھی بادشاہی عطا فرما، کیونکہ رب حقیقی بادشاہ ہے، جو اس کو اس طرح اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ایسا عروج دیتا ہے، ایسی عزت دیتا ہے، ایسا مقام دیتا ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت اور احترام کرتا ہے، اور پیسہ اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پکارا ہی اس اسم پاک کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام سے اس کو پکارتا ہے، اس کو بادشاہ کہہ کر پکارتا ہے، اللہ پھر اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا اسم مبارک ہے جو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے پڑھا ہے۔ جب کسی کی تنگ دستی ہو، رزق کے ذرائع محدود ہو جائیں یا حصول مال میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، ان کو چاہیے آج اس رات کی برکت
برکتیں حاصل کر لیں۔ بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، رب کے خزانے اس پر کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ ہر میدان میں اس کو غلبہ ملے تو وہ اس اسم مبارک سے رب کو یاد کرے۔ آج اس اسم پاک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک بڑا ہی عظمت اور شان والا ہے۔ اس کے ذریعے تو بادشاہت ملتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی ہے اے بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں گے بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، اور میرے رب کی قدرت اتنی طاقت والی ہے کہ وہ جو اس سے مانگتا ہے وہ اپنی اس قدرت کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے، بشرط ہے کہ مانگنے والا یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ تو آپ نے اس طرح مانگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں اس سے آپ کو 3 چیزوں میں غلبہ ملے گا، ایک تو دولت میں، دوسرا عزت میں، اور تیسرے نمبر پر آپ کو مال و دولت کے اندر آپ کو ہر طرح کا غلبہ عطا فرمائے گا۔ دولت، عزت اور ان تمام چیزوں میں جو دنیاوی تمہاری چیزیں ہیں، ہر چیز میں غلبہ ہوگا۔ ناظرین، ہر ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک عمل ایسا بتاؤں گی جس کا آپ رمضان میں آغاز کر لیں گے اور پھر اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو میرے خود کے آزمودہ اعمال ہیں، جن کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا رکھا ہے اور ان اعمال سے مجھے فائدہ ہو رہا۔ میں چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ اعمال بتاؤں اور آپ بھی ان اعمال سے فائدہ حاصل کریں، اور میں چاہتی ہوں آپ ان اعمال کا آغاز رمضان سے کر لیں اور پھر ان اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آج کا عمل ہے، دوسرا عمل سورۃ قریش کا عمل ہے۔ سورہ قریش بعض اوقات پڑھنے والے کا امتحان لیتی ہے، اور لیتی اس کے لیے ہے جس کے لیے دروازے بڑے کھلنے ہوں اور جس کے لیے چھوٹے دروازے کھلنے ہوں، اس کو اسی وقت اس کا فائدہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے رزق، دولت، عزت، برکت کے بڑے دروازے کھلنے ہوں، اس کے لیے تھوڑا سا امتحان لیتی ہے۔ اور انسان جمع رہے اور اس سورہ قریش کو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پاگل ہو کے پڑھے۔ سورہ قریش کمال ہے، خوش قسمت دل ہے جس کے اندر سورہ قریش غالب ہو گئی ہے، خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر سورہ قریش پڑھی جاتی ہے، خوش قسمت زبان ہے جس پر سورہ قریش جاری ہوتی ہے۔ سورہ قریش کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں سے غربت، نسلوں سے فقر، نسلوں سے فاقے، نسلوں سے فقیری ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں سورہ قریش میں اللہ کے 2 وعدے ہیں، ایک امن کا وعدہ ہے، ایک بھوک کا وعدہ ہے۔ اس کی آخری آیت کیا ہے؟ اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی، تمہیں تونگری دے کے دکھاؤں گا، ہاں طعام کھلاؤں گا، دسترخوان بہترین ہوں گے۔ دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی، تمہیں میں کھلا کے دکھاؤں گا، پلا کے دکھاؤں گا، پہنا کے دکھاؤں گا۔ وآمنہم من خوف، اور وہ خوف وبا کا ہے، بلا کا ہے، مرض کا ہے، قرض کا ہے، وہ خوف انسان کا ہے، وہ خوف دشمن کا ہے، جادو جنات کا ہے۔ ناظرین، سورہ قریش پڑھنے سے دنیا کے بھی فائدے ملیں گے اور آخرت کے بھی فائدے ملیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سورہ قریش کی تلاوت زیادہ کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پیدل نہیں، جنت کی سواری پہ سوار کر کے اسے روز محشر اٹھایا جائے گا۔ اب خود سوچیں، جو جنت کی سواری پر سوار ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں نگلے گی، اور دوسرا فرمایا اس کو نور کے دسترخوان پر جگہ ملے گی۔ اب آپ نے سورہ قریش پڑھنی کس طریقے سے ہے؟ آپ روزانہ 40 بار پڑھ لیں یا 101 بار پڑھ لیں،
یا کوشش کر کے 1.25 لاکھ بار پڑھ لیں، کیونکہ جب ہم کوئی بھی چیز 1.25 لاکھ بار پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی تاثیر مل جاتی ہے، اور جب تاثیر مل جاتی ہے تو پھر صرف 3 بار پڑھنے سے ہی کام ہو جاتے ہیں۔ آپ اس عمل کا آغاز رمضان میں کر لیں اور پھر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور پھر اس کی بہاریں اپنی زندگی میں دیکھیں اور اللہ کی غیبی مدد کو قریب سے دیکھیں۔ اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین یاد رکھیے گا، رمضان کا ہر دن ہر لمحہ اللہ کی قربت کا ایک نیا موقع ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔